زمینوں کی قیمتیں برج خلیفہ کو چھو رہی تھیں۔ لوگ اس بات کو ماننے لگے تھے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز سونا نہیں بلکہ وہ مکان ہے جو سونے کے لیے ہم خریدتے ہیں۔ کوئی بٹوارے کے وقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا کہ صاحب سن 47 میں 1 تولے سونے کی قیمت 88 روپے جبکہ 1 ایکڑ زمین محض 100 روپے میں دستیاب تھی۔ سونا 88 روپے سے 55,000 روپے تک ہی پہنچ پایا تھا جبکہ 1 ایکڑ زمین کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو لاک ڈاؤن کے بیچ خالی وقت کے سبب موضوع بحث بنی ہوئی تھی۔ ننھے حاجی اپنی بائک پر سوار MM لون سے بائی پاس ہائی وے کی طرف مڑتے ہیں۔ حسب معمول ان کی گاڑی 80 کی سپیڈ میں اور پیچھے ان کا بیٹا خالد سوار ہے۔ یکلخت گاڑی کی سپیڈ کم ہوتی ہے اور حاجی جی داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ دیکھ رہے ہو؟ پیچھے سوار خالد بغیر کچھ بولے داہنی طرف دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا پیٹرول پمپ زمین پر کھڑا ہے۔ حاجی جی ہارے ہوئے انداز اور بیٹھی ہوئی آواز میں کہتے ہیں کہ بیٹا یہ زمین کوڑیوں کے بھاؤ مجھے مل رہی تھی۔ ملا جی ہاتھ جوڑ کر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے مگر کیا کریں عقل ماری گئی تھی میری۔ حاجی جی 2-4 جملے اور بولتے ہیں، گاڑی کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے مگر پیچھے بیٹا خالد خاموشی سے ساری باتوں کو سنتا رہا اور اس پورے واقعے میں اس نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ خالد 21ویں صدی کا لونڈا تھا۔ وہ جانتا تھا لوہے کے چنے باتوں سے نہیں بلکہ دانتوں سے چبانے ہوں گے۔ آبادی سے دور شیکری روڈ پہ کافی مدے اور سستے دام میں زمین دستیاب تھی۔ خالد نے دل میں سوچا کہ اگر آج یہ زمین میں نے خرید لی تو کل مجھے اپنے بچوں کے سامنے ابا کی طرح پچھتانا نہیں ہوگا۔ الغرض گھر پہنچتے ہی خالد نے اپنی کچھ سیونگ نکالی اور باقی پیسے لینے کے لیے گھر کے صحن میں موجود ابا کے پاس پہنچ گیا۔ سلام دعا کے بعد ابا نے آنے کی وجہ پوچھی۔ شیکری روڈ پہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، کچھ پیسے میرے پاس ہیں، باقی آپ دے دیجئے، خالد نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہے تیرا، پاگل واگل ہو گیا ہے؟ وہاں جگہ خریدے گا جہاں نہ آدم نہ آدم کی ذات، کتے تک تو وہاں بھونکنے نہیں آتے ہیں، ابا نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ خالد اپنا سا منہ لیے صحن سے کمرے میں واپس آ گیا۔ واقعی باپ ہوتا ہے۔